پاکستان، چائنا، بنگلہ دیش، یہ تینوں کنٹریز مل کے انڈیا کے خلاف جو ہے ایک بہت بڑی پلاننگ کر رہے ہیں، اور پلاننگ کے تحت ہی انڈیا پہ اٹیک کیا جا رہا ہے۔ حالی اس ہفتے کے اندر ہی 3 مرتبہ پاکستان کی جانب سے سیز فائر کی وائلیشن کی گئی ہے، یعنی کہ ہمارے سینا کی ٹھکائی۔ ٹو رینیو ڈپلومیٹک اینڈ ملٹری انگیجمنٹ از ناٹ کو انسیڈنٹل۔ تینوں ریسنٹلی قریب آئے ہیں اور تینوں کے درمیان جو ایکشنز ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ جی وہ بارڈر کے ایریاز میں انفراسٹرکچر بن رہا ہے، پھر ان کے درمیان ملٹری انگیجمنٹس بڑی ہیں، یہ کو انسیڈنٹل نہیں ہے، یہ بائی ڈیزائن کیا جا رہا ہے ان کے بقول۔ پاکستان، چائنا، بنگلہ دیش، یہ تینوں کنٹریز مل کے انڈیا کے خلاف جو ہے ایک بہت بڑی پلاننگ کر رہے ہیں، اور پلاننگ کے تحت ہی انڈیا پہ اٹیک کیا جا رہا ہے۔ یہاں پہ اٹیک کر رہی ہیں یہ تمام کنٹریز انڈیا کے اوپر۔ یہ اٹیک کہاں سے ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، اس کا آغاز جو ہے پاکستان کے بارڈر سے کیا گیا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہی بلکہ انڈین میڈیا کی جانب سے کہا جا رہا ہے۔ یہاں پہ آلریڈی چائنا، بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان جو ایک کولیب ہے، کولیبریشن ہے، آپس میں ایک دوستی ہے، وہ اتنی بہتر ہوتی جا رہی ہے کہ انڈیا کو اب یہ ڈاؤٹ ہونے لگ گیا ہے کہ ان سب نے اب ہمارے پہ اٹیک کرنا ہے، اور ہماری پوری جغرافیائی صورتحال جو ہے وہ بدل کے رکھ دینی ہے۔ یہاں پہ جو 7 سسٹر اسٹیٹ ہیں وہ ہم سے چھوٹنے جا رہی ہیں، اور انڈیا نے خود کو مینٹلی پریپیئر کر لیا ہے۔ انڈیا کے میڈیا چینلز کیا باتیں کر رہے ہیں، ابھی آپ لوگوں کے ساتھ میں بہت انٹرسٹنگ اپڈیٹ شیئر کرنے جا رہی ہوں، جس کو پاکستان میڈیا کی جانب سے پبلش کیا گیا ہے۔ ویڈیو کو آپ لوگ آخر تک دیکھیں، پھر آپ لوگوں نے میرے ساتھ اپنا انالیسس بھی شیئر کرنا ہے۔ تو پہلے ہم ویڈیو کی طرف چلتے ہیں، پھر آپ لوگوں سے مزید بات کریں گے۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔ تو چلتے ہیں، دیکھتے ہیں ویڈیو۔ کچھ ہفتے پہلے تک بھی یہ دیکھا گیا کہ انڈیا کی طرف سے بنگلہ دیش کے اوپر حملہ آور ہونے کی باتیں کی جاتی رہیں۔ ان کے جو فارمر ملٹری کے لوگ ہیں اور ان کے جو ڈیفنس ایکسپرٹس ہیں وہ اپنی سرکار کو صلاحیں دینے لگیں کہ دیکھیں بنگلہ دیش کو ڈیل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے اوپر حملہ کر کے ان کو قبضہ کیا جائے ان کے کچھ علاقے کے اوپر، اور وہاں پر ہندو دیش بنا دیا جائے۔ اچھا، یہ صرف کھوکھلی باتیں نہیں تھیں، بارڈرز کے اوپر بھی ہمیں کچھ ٹینشنز نظر آئے اس سارے عرصے کے دوران۔ خاص طور پر جو ہندوتوا کے جتھے ہیں وہ بڑی تعداد میں بارڈر پر جمع ہوتے تھے، ویسٹ بنگال کے علاقے کے اندر بھی، اور اندر گھسنے کی بھی کوشش کرتے رہتے تھے۔ یہ بھی واقعات آئے دن ہمیں دیکھنے کو ملتے تھے، لیکن پھر کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں کہ جس کے بعد اچانک سے ان تمام واقعات میں بنگلہ دیش والی سائیڈ پہ کمی آ گئی، تیزی کے ساتھ کمی آ گئی، اور یہ واقعات اب ہمیں اتنے زیادہ دیکھنے کو نہیں مل رہے جتنے پہلے دیکھنے کو ملتے تھے۔ پہلے تقریباً روز کی کہانی بن گئی تھی، البتہ اب یہ واقعات جو ہیں آپ کو اتنے زیادہ دیکھنے کو نہیں ملتی۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ انڈیا دوسرے بارڈر پر انگیج ہو گیا ہے۔ پاکستان والا جو بارڈر ہے وہ کئی سال تک شانت رہنے کے بعد اچانک سے ہاٹ ہوا ہے۔ انڈیا نے الزام لگایا ہے کہ خالی اس ہفتے کے اندر ہی 3 مرتبہ پاکستان کی جانب سے سیز فائر کی وائلیشن کی گئی ہے، یعنی کہ ہمارے سینا کی ٹھکائی لگائی گئی ہے پاکستان کی طرف سے۔ اور اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ جھڑپ رپورٹ ہوئی تھی، اس ہفتے سے پہلے بھی فیبروری کے اندر بھی یہ بارڈر بوائل ہوا تھا۔ تو انڈیا کی توجہ غالباً اس سائیڈ پہ زیادہ اس وقت ہمیں ڈائیورٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ایز اے ریزلٹ انویژن کی باتیں جو بنگلہ دیش کے حوالے سے کی جا رہی تھی اس میں بھی کچھ کمی نظر آئی ہے، اور اس وقت زیادہ تر جو خبروں میں مسئلہ نظر آ رہا ہے انڈیا کی میڈیا میں وہ نظر آ رہا ہے پاکستان والا بارڈر۔ آج بھی ایک بڑی کارروائی یہ ہوئی ہے کہ JCO ہے ایک انڈیا کی فوج کا جونیئر کمیشنڈ آفیسر، وہ مارا گیا ہے۔ وہ مارا گیا ہے لائن آف کنٹرول کے پاس، اللیگلی انڈین آکوپائڈ کشمیر اور پاکستان کے کشمیر کو جو لائن الگ کرتی ہے، جو ڈی فیکٹو بارڈر الگ کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں لائن آف کنٹرول۔ تو لائن آف کنٹرول کے پاس ایک جھڑپ ہوئی، اور اس جھڑپ میں انڈیا کا یہ آفیسر مارا گیا ملٹری کا، اور 3-4 لوگوں کے زخمی ہونے کی، 3-4 سولجرز کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات آ رہی ہیں۔ ٹائمز آف انڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ پاکستان وائولیٹ سیز فائر along LOC آرمی JCO killed during encounter with terrorists۔ انڈیا نے انفلٹریشن کے حوالے سے بھی کہا ہے کہ 3 مرتبہ اس ہفتے انفلٹریشن کی کوششیں ہوئی ہیں، یعنی پاکستانی سائٹ سے فریڈم فائٹرز کشمیر کے اندر گھس رہے ہیں، اور اس دوران ہماری ان کی مدبھیڑ بھی ہو رہی ہے۔ اچھا، اب انڈیا کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ ان تمام ڈیولپمنٹس کو
کوآرڈینیٹڈ اٹیمپٹس بول رہے ہیں کہ یہ تمام جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں یہ آئسولیٹڈ واقعات نہیں ہیں، بلکہ ایک کوآرڈینیٹڈ اسٹریٹجی ہے جو کہ 3 ملکوں کے درمیان ہمیں نظر آ رہی ہے۔ 3 ملک مل کے یہاں پر انڈیا کے اگینسٹ ایک انسرکلمنٹ بنا چکے ہیں، ایکسس کریٹ کر چکے ہیں، اور یہ مل کے اب انڈیا کے لیے یہاں پر چیلنجز پوز کر رہے ہیں۔ انڈیا کے ایک بڑے زبردست ڈیفنس ایکسپرٹ ہیں لیفٹیننٹ کرنل منوج کے چنن صاحب، یہ بڑے اچھے ان کے آفیسر رہ چکے ہیں ملٹری کے اندر اور کافی اچھا لکھتے ہیں۔ انہوں نے آج فرنٹیئر انڈیا کے اندر ایک اپنا اوپینین لکھا ہے، اور اس اوپینین میں انہوں نے بنگلہ دیش پاکستان چائنا ایکسس کو ڈسکس کیا۔ دیکھیں یہاں اس پروگرام کے اندر بائی دا وے پچھلے 3-4 سال سے میرا یہ کنسسٹنٹ اوپینین رہا ہے کہ بنگلہ دیش اور پاکستان کو کم سے کم کوآرڈینیشن بڑھانی چاہیے آپس میں، کیونکہ یہ دونوں ملک جو ہے نا آئسولیٹ ہو کے اکیلے شاید انڈیا کا اتنا ایفیکٹولی مقابلہ نہ کر سکے، انڈین ایگریشن کا یا انڈیا کی جو ڈفرنٹ سیکٹر میں جو ان کو چیلنجز پوز کیے جا رہے ہیں ہندوتوا بریگیڈز کی جانب سے وہاں سے، تو اس کو افیکٹو طریقے سے کاؤنٹر کرنے کے لیے ان دونوں ملکوں کے درمیان ایک گہری انٹرا آپریبلٹی ناگزیر ہے۔ یہ دونوں مختلف شعبوں میں جتنا تعاون بڑھائیں گے اتنا بہتر ہوگا، ساؤتھ ایشیا کے اندر بیلنس آف پاور مینٹین رہے گا۔ اب انڈیا کے ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ یہ ایکسس آلریڈی بن چکا ہے، مطلب وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ فیوچر کہ کبھی ہوگا یا بنے گا، وہ کہہ رہے ہیں اٹس آلریڈی ڈن، وہ بن چکا ہے۔ لیفٹیننٹ کرنل منوج کے چنن لکھ رہے ہیں کہ ٹرائی نیشن اسٹریٹجی ہاؤ چائنا پاکستان اینڈ بنگلہ دیش کوڈ ری ڈرا انڈیا دی ایسٹرن فرنٹیئر، یہ بڑی بات ویسے لکھی ہے انہوں نے، غالباً یہ میپس کو ری ڈرا کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ انڈیا دا نارتھ ایسٹ فیسز اے ماؤنٹنگ اسٹریٹجک تھریٹ فرام کوورڈ چائنا پاکستان بنگلہ دیش ایکسس کنورجنگ ملیٹرلی ڈیموگرافیکلی اینڈ آئیڈیولوجیکلی ٹو ڈیسٹیبلائز دا ریجن ارجنٹ ملٹی پرونجڈ counter measures are essential to safeguard national integrity and preempt a potential 3-front conflict۔ پہلے بات کی جاتی تھی کہ ہم ایک فرنٹ سے لڑیں گے، پاکستان والے فرنٹ سے، پھر یہ جو ایک فرنٹ تھا وہ 2 فرنٹ ہو گیا، چائنا اور پاکستان، اب یہ جو 2 فرنٹ ہے وہ 3 فرنٹ ہو گیا، چائنا پاکستان بنگلہ دیش، لیکن یہ 3 فرنٹ بھی نہیں، بیسیکلی یہ 4 فرنٹ ہے۔ چوتھا فرنٹ انڈیا کے اندر موجود ہے جو سیپریٹسٹ تنظیمیں ہیں اور جو ان کی علیحدگی پسند ہے، وہ چوتھا فرنٹ ہے۔ آج بھی کشمیر میں ایک بڑا انکاؤنٹر ہوا ہے کشتواڑ کے علاقے کے اندر، اور اس میں بھی ایک فریڈم فائٹر کے شہید ہونے اور 3-4 انڈین فوجیوں کے مرنے کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں، تو وہاں پر وہ بھی ساتھ ساتھ کہانی چل رہی ہے، انڈیا کے اندر جو سیپریٹسٹ تنظیمیں ہیں، نارتھ ایسٹ والی جو تنظیمیں ہیں وہ بھی ایکٹیو ہو رہی ہیں، تو ایک فرنٹ سے بڑھ کر یہ 4 فرنٹ انڈیا کے لیے کریٹ ہوئے ہیں پچھلے 3-4 سالوں کے اندر خاص طور پر۔ وہ کہتے ہیں کہ سائلنٹ یٹ اسٹریٹجک ری الائنمنٹ از انڈر وے امنگ چائنا پاکستان اینڈ بنگلہ دیش، 3 countries that have historically posed direct or indirect threats to Indian security. The convergence of their actions from infrastructure development near sensitive corridors to renewed diplomatic and military engagement is not coincidental. تینوں ریسنٹلی قریب آئے ہیں اور تینوں کے درمیان جو ایکشنز ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ جی وہ بارڈر کے ایریاز میں انفراسٹرکچر بن رہا ہے، پھر ان کے درمیان ملٹری انگیجمنٹس بڑی ہیں، یہ کوئنسیڈنٹل نہیں ہے، یہ بائی ڈیزائن کیا جا رہا ہے ان کے بقول۔ It signals a calculated regional strategy that could destabilize India's eastern frontier, necessitating immediate attention and action. اچھا، اس کے لیے پھر انہوں نے وہی بات کی ہے جو کہ انڈیا کے میڈیا کے اندر کافی عرصے سے اب ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے کہ کوئی نیا ایئر بیس بن رہا ہے لال منیرٹ کے اندر۔ وہ کہہ رہے ہیں چائناز کنسٹرکشن آف اے نیو ایئر بیس کلوز ٹو دی سلیگوری کوریڈور، انڈیاز narrow land link to the northeast is a serious security concern. Positioned near Doklam, the site of the 2017 India-China standoff, this base strengthens Beijing's southern access to the corridor. A conflict could choke the Siliguri corridor or Chicken's Neck, cutting off 7 northeast Indian states. The area is already under stress due to demographic shifts, including undocumented migration from Bangladesh. اگر آپ یہ میپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ لال منیر ہٹ کے اوپر جو ایک آلریڈی بیس بنا ہوا ہے، ایئر بیس ہے، اس کو ایکسپانڈ ہونے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ اس سے ان کو اتنا زیادہ خطرہ کیوں محسوس ہو رہا ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے، کیوں محسوس ہو رہا ہے؟
کیونکہ بنگلہ دیش کا یہ والا جو حصہ ہے نا لال منیر ہٹ کا، اگر آپ یہاں پر ایئر بیس بناتے ہیں تو بیسیکلی انڈیا کا کوئی ایک چکن نیک نہیں، 2 چکن نیک بن جاتے ہیں. 2 جگہوں سے انڈیا کو کٹ آف کیا جا سکتا ہے 7 سسٹر اسٹیٹ سے. ایک تو یہ چکن نیک کا علاقہ ہے نا، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ تو چھوٹی سی پٹی ہے. لیکن اگر لال منیر ہٹ پہ کوئی اس طرح کا بڑی کوئی فیسلٹی بنتی ہے ایئر فورس کی، تو انڈیا کے لیے چکن نیک سے بڑا چیلنج کریٹ ہو سکتا ہے. کیسے؟ یہ میپ دیکھیں. یہ جو اوپر آپ کو ڈوکلام پلیٹو نظر آ رہا ہے، یہاں پر ہیوی چائنیز ملٹری پریزنس موجود ہے. 2017 میں یہاں پر انڈیا اور چائنا کے درمیان ایک اسٹینڈ آف ہوا تھا. کئی روز تک وہ اسٹینڈ آف جاری رہا. پھر نریندر مودی نے جھوٹ بولا انڈینز سے، ہماری جو ہے وہ بات. اوکے جی، یہ رپورٹ آپ لوگوں نے دیکھی ہے. یہاں پہ جی انہوں نے کہا کہ بنگلہ دیش کے بارڈر پہ پہلے بہت زیادہ اٹیکس ہوتے تھے، ہندتوا کے جو جتھے ہیں وہ آ کے بنگلہ دیش پہ اٹیک کرتے تھے، لیکن اب اس میں کمی آئی ہے اور اب یہ اٹینشن جو ہے ڈائیورٹ ہو کے پاکستان کی طرف چلی گئی ہے، کیونکہ پاکستان نے پچھلے 1 ہفتے میں 3 دفعہ سیز فائر کی خلاف ورزی کی ہے، جس کے بعد انڈیا کے سولجرز جو ہیں وہ 3 جو ہیں راؤنڈ اباؤٹ وہ مارے گئے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ چیز جو ہے ایسے ہی نہیں ہو رہی ہے، بلکہ یہ چیز پوری پلاننگ سے ہو رہی ہے. یہاں پہ چائنا، پاکستان، بنگلہ دیش مل کے جو انڈیا کا بارڈر ہے اس سے انڈیا کا گھیراؤ کرنا چاہتے ہیں، اور جو انڈیا کی جو ایک سچویشن ہے اس کو خراب کریں گے، انڈیا کی پوزیشن کو سپوائل کریں گے. ظاہر سی بات ہے یہاں پہ سلیگوڑی کوریڈور جو ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اور اگر ایسی بھی کوئی سچویشن ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے ساروں سے پہلا جو اٹیک ہے وہ اسی کوریڈور پہ ہوگا، سلیگوڑی کوریڈور پہ، جو ایک بہت زیادہ سینسیٹیو پوائنٹ ہے. اگر اس کو کنٹرول میں لے لیا جاتا ہے، جب پاکستان، بنگلہ دیش اور چائنا آلریڈی ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں، اور یہ چیز میں نہیں کہہ رہی بلکہ انڈیا کی ہی میڈیا چینلز اور اینالسٹ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ یہ پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے اور یہ ساری کنٹریز مل کے انڈیا کے خلاف کام کر رہی ہیں. اب یہاں پہ آپ کو پتہ چلے گا کہ انڈیا نے اپنا کتنا بڑا نقصان کیا ہے. بنگلہ دیش کے ساتھ اپنی دشمنی بنا کے، بنگلہ دیش کے ساتھ جو ہے سخت قسم کے فیصلے کر کے، بنگلہ دیش کو اپنے سے دور کر کے انڈیا نے اپنا کتنا بڑا نقصان کیا ہے کہ یہاں پہ انڈیا کی پریشانیاں بہت زیادہ بڑھنے والی ہے. انڈیا کے ہاتھ سے 7 سسٹر اسٹیٹ کا جو علاقہ ہے وہ جانے والا ہے. یہاں پہ انہوں نے جی ذکر کیا جو ایئر بیس ہے لال منیر ہاٹ پہ، جس کا آغاز ہونے جا رہا ہے، جو آلریڈی بنی ہوئی ہے لیکن اس کو جو ہے چالو نہیں کیا گیا، لیکن اب اس پہ کام ہونے جا رہا ہے. تو اس کو لے کے انڈیا بہت زیادہ چنتت ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور آخر اس بیس کو دوبارہ کیوں ری اسٹارٹ کیا جا رہا ہے. جب یہ بیس آلریڈی موجود ہے تو انڈیا کو کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے. جہاں پہ انڈیا بنگلہ دیش اپنی ٹیریٹری کے اندر بیس کہاں پہ بناتا ہے، کہاں پہ نہیں بناتا، یہ انڈیا کا کنسرن نہیں ہے. یہاں پہ انڈیا کی چنتائیں جو ہیں وہ اور بڑھ گئی ہیں. انڈیا اور ڈر گیا ہے کہ آخر آگے ہونے کیا جا رہا ہے، اور یہاں پہ آلریڈی بنگلہ دیش نے انڈیا کی جو گردن ہے اس سے پکڑا ہوا ہے، اور انڈیا کو یہ بتا رہا ہے کہ آپ کی اوقات کیا ہے اور کس طرح 7 سسٹر اسٹیٹ اور جو نارتھ ایسٹ کا علاقہ ہے وہ سارا کا سارا جو ہے ہم اس کے گارڈین ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے کوئی بھی ان کو گارڈ نہیں کر سکتا. بہت اہم قسم کی رپورٹ انہوں نے شیئر کی ہے، اور کس طرح پاکستان، بنگلہ دیش اور چائنا انڈیا پہ اب اٹیک کریں گے، اور آپ کو ہوتا ہوا یہ نظر بھی آئے گا. آپ لوگ کیا کہیں گے؟ آپ لوگ جو بھی کہنا چاہتے ہیں لازمی بتائیں کامنٹ سیکشن میں. ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں لیٹسٹ اپڈیٹس کے لیے. اسٹے ٹیونڈ رہیں، آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. I will see you guys till then. Take care. Allah Hafiz.